بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 314 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 49 سے لے کر 53 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تحقیقی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، اللہ کی قسم ہم رات کو صالح علیہ السلام اور ان کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے، یعنی رات کو ہم ان کو ضرور قتل کر دیں گے۔ لنبیتنہ نون کے ساتھ بھی ہے اور نون کے بغیر بھی ہے، تا اور تائے ثانیہ کے ضمہ کے ساتھ، اور اہلہ سے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مراد ہیں، اور پھر ہم اس کے ولی دم سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم ان کے اہل کے ہلاک کرنے کے وقت یہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ لنقولن نون کے ساتھ ہے اور تا اور لام ثانیہ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ مہلکہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ میم کے ضمہ کے ساتھ یعنی ان کو ہلاک کرنے کے وقت، اور میم کے فتح کے ساتھ یعنی ان کی ہلاکت کے وقت۔ لہذا ہم نہیں جانتے کہ ان کو کس نے قتل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے اس معاملہ میں ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر، یعنی ہم نے ان کو فوری عذاب میں گرفتار کر کے سزا دے دی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ سو دیکھ لو ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو، ان کی پوری قوم کو جبریل کی چیخ کے ذریعے یا فرشتوں کے پتھر مارنے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ وہ پتھروں کو دیکھتے تھے مگر فرشتوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ ان کے مکانات جو ظلم کی وجہ سے خالی پڑے ہیں، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے۔ خابیت ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حال ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور اس میں عامل اس میں اشارہ کے معنی یعنی اشیرو ہے۔ بلا شبہ اس تدبیر میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری قدرت کو جانتے ہیں، سو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے اور وہ 4000 لوگ تھے، بچا لیا ہے اور وہ شرک سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ قوم سمود کی ہلاکت کا بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح رب تعالیٰ نے
اس قوم کو ہلاک کیا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ کہا کہ اللہ سے یہ عہد کرو ہم ضرور رات کو صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر ہم ان کے وارثین سے کہیں گے ہم ان کے گھر والوں کے قتل کے موقع پر یہاں حاضر ہی نہیں تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے خفیہ تدبیر کی اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوا۔ امام محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ ان 9 آدمیوں نے مل کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پھر انہوں نے کہا چلو مل کر صالح کو قتل کر دیں، اگر وہ سچے ہیں تو ان کے عذاب آنے سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر چکے ہوں گے، اور اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم ان کو ان کی اونٹنی کی طرح ان کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ وہ شب خون مارنے کے لیے رات کو صالح کے گھر پر پہنچے، فرشتوں نے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا۔ جب وہ وقت مقرر پر اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں پہنچے تو ان کو ان کے ساتھی تلاش کرتے ہوئے صالح کے گھر گئے، وہاں دیکھا کہ وہ خون میں لت پت پڑے تھے اور پتھروں سے ان کو کچل دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے صالح سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے حضرت صالح پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو صالح کے قبیلہ کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار نکال لیے اور کہا تم ان کو قتل نہیں کر سکتے، انہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم پر 3 دن میں عذاب آئے گا، اگر یہ سچے ہیں تو تم اپنے رب کو زیادہ غضب میں نہ لاؤ، اور اگر بالفرض والمحال یہ جھوٹے ہیں تو پھر تم 3 دن کے بعد جو چاہے کر لینا۔ اور پھر ان 9 آدمیوں کے جو حمایتی تھے وہ واپس چلے گئے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ دیکھیے کہ ان کی سازش کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پس یہ ہیں وہ آل سمود، ان کے گھر جو ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے گھرے پڑے ہیں۔ بے شک اس واقعہ میں اہل علم کے لیے ضرور نشانی ہے، اور ہم نے ایمان والوں کو اور متقی لوگوں کو نجات دے دی۔ یہاں سے قوم سمود کی ہلاکت کا بیان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زبردست چیخ ماری تھی جس سے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ 9 افراد فرشتوں کے پتھر مارنے سے ہلاک ہوئے تھے اور باقی کفار کو حضرت جبریل کی چیخ سے یا پھر زلزلہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ آگے فرما رہے ہیں بس یہ ہیں وہ ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے گھرے پڑے ہیں۔ قرآن مجید میں بیوت خاویہ، ان کے گھر جو گرے ہوئے ہیں، علامہ راغب اصفہانی اس کا معنی لکھتے ہیں خاویہ یہ خوا سے بنا ہے، اس کا معنی ہے خالی ہونا اور کھوکھلا ہونا۔ عرب کہتے ہیں خوا بطنہ من الطعام، اس کا پیٹ کھانے سے خالی ہے، اور جب کوئی گھر خالی ہوتا ہے تو خوددار کہتے ہیں۔ قوم سمود کے مکان بھی اجڑے پڑے تھے، مکینوں سے خالی تھے، اس لیے فرمایا تلک بیوتہم خاویہ۔ بعض عارفین نے کہا ہے کہ اس آیت میں بیوت سے مراد قوم سمود کے قلوب ہیں، یعنی ان کے دل اللہ کی معرفت اور اس کی یاد سے خالی تھے۔ جس طرح لوگوں کے رہنے سے آباد ہوتے ہیں گھر اور لوگوں کے نہ رہنے سے ویران ہو جاتے ہیں، اسی طرح دل بھی اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں اور بغیر ذکر اللہ ویران ہو جایا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ایمان والوں کو اور متقی لوگوں کو نجات عطا فرما دی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت صالح پر 4000 آدمی ایمان لائے تھے اور باقی لوگ عذاب سے ہلاک ہو گئے تھے۔ حضرت صالح نے فرمایا تھا تم پر 3 دن بعد عذاب آئے گا۔ پہلے دن ان کے بدنوں پر چنے کے برابر سرخ دانے نکل آئے تھے، دوسرے دن ان کا رنگ پیلا ہو گیا، تیسرے دن ان کا رنگ سیاہ ہو گیا،
انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کو ذبح کیا تھا اور 3 دن بعد یعنی اتوار کو حضرت جبریل کی چیخ سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے۔ حضرت صالح اپنے متبعین کے ساتھ حضرموت کی طرف نکل گئے تھے۔ حضرت صالح جیسے اس شہر میں داخل ہوئے اسی وقت ان پر موت آ گئی، اس لیے اس شہر کا نام حضرموت پڑ گیا۔ حضرموت کا معنی ہے حاضر ہوا اور مر گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرموت قحطان کے ایک بیٹے کا نام ہے جو اس علاقہ میں آباد ہو گیا تھا۔ یہ یمن سے مشرق کی طرف ایک وسیع علاقہ ہے جس میں 20 بستیاں اور شہر ہیں۔ شہروں میں مشہور تریم اور شام ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی علاقہ میں مدفون ہیں۔ قوم سمود کے مذہب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سمود اپنے پیش رو بت پرستوں کی طرح بت پرست ہی تھے۔ وہ اور خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ بہت سے معبودان باطلہ کے پرستار تھے۔ اس کی اصلاح کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح کو ناصر اور رسول بنا کر رب نے بھیجا تھا، اور ان کی تعداد تقریباً 4000 تھی جو حضرت صالح پر ایمان لائے تھے عذاب آنے سے پہلے، اور ان کو لے کر حضرت صالح حضرموت تشریف لے گئے تھے۔ حضرت صالح نے قوم سمود کو بہت سمجھایا تھا۔ قوم بجائے اس کے کہ ان کی نصیحت کو قبول کرتی اور بت پرستی سے باز آ جاتی، ان کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور صالح کی مخالفت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے پھر رب تعالیٰ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا تھا اور انہیں جبریل کی چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض کی طرف۔ تقاسموا کی تفسیر احلفوا سے کر کے اشارہ کر دیا کہ امر کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ان 9 آدمیوں نے جنہوں نے اونٹنی اور صالح کے اہل خانہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، انہوں نے آپس میں کہا کہ قسمیں کھاؤ کہ ہم صالح اور ان کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے۔ تقاسموا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں لقالوا کی تفسیر واقع ہوگا، گویا کہ سوال کیا گیا ما قالوا فقیل تقاسموا۔ نبیتنہ مضارع جمع متکلم بنون تقید سکیلا، ہو ضمیر مفعول باب تفعیل سے ہے، اور اس کا معنی یوں بنتا ہے کہ ہم اس پر ضرور رات میں حملہ کریں گے۔ بما ظلموا کی تفسیر بظلمہم سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ما مصدریہ ہے اور با سببیہ ہے۔ آمنوا بصالح اور دیگر تفاسیر میں آمنوا صالحا کے الفاظ بھی موجود ہیں۔